ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر دلالت کرتا ہے۔ بغیر ستون کے آسمان کا رہنا، سمندر اتنا بڑا، اتنی بڑی زمین، درند چرند پرند، بہرحال دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر جس طریقے سے دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایسی چیز بھی دنیا کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خدائی کے دلیل کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا۔ کیا ہے وہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے دنیا والو، میں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفسوں میں سے میٹیریل کو بتاتا ہے اللہ تعالی، جنس کو بتاتا ہے اللہ تعالی کہ میں تمہارے فائدے کے لیے، میرا فائدہ نہیں اس میں کچھ، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میں نے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے بیویوں کو پیدا کرنے کا؟ گھر کے اندر تصویر کے طور پر استعمال کرنا ہے؟ نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے جنس سے، ہمارے نفس سے پیدا ہونے والی ایک شے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سکون کا سامان بنا رہا ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا کیے گئے، تنہا تھے، اکیلے تھے، جنت کی ہر شے بہترین اور لاجواب ہوتی ہے، اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو ایک قسم کے غم محسوس ہو رہا تھا، تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، آدم کے اس تنہائی کے محسوس کرنے کو جانتے ہوئے ایک عورت کو پیدا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے، یعنی میری اور آپ کی پہلی والدہ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں۔ آدم خوش ہو گئے، اے بھرے جنت کے اندر ہر جگہ پھل پھول نظر آ رہے تھے، فرشتے اور حور نظر آ رہے تھے، میرے جیسے ایک انسان نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے حوا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے اپنے آغوش میں لینا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم ایسے اپنے آغوش میں نہیں لے سکتے آپ، اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں،
خود قوانین اور ضوابط ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک اصول پر، ایک قاعدے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. کیا ہے قاعدہ؟ جیسا کہ دنیا والے کسی دوسرے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کا باطل طریقہ ہے کہ ان کا قانون ہے کہ وہ شادی محل کو ضروری سمجھتے ہیں، ڈیکوریشن کو ضروری سمجھتے ہیں، بے حیائی کو ضروری سمجھتے ہیں، فضول خرافات کو ضروری سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، اس کا رولز اور ریگولیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اس عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنا پڑے گا، میرج کرنا پڑے گا. آدم نئے انسان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ نکاح کس طریقے سے کیا جاتا ہے، شادی کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے شادی کرنا چاہیے. اللہ نے بتایا کہ آدم سب سے پہلے تم مہر ادا کرو، اس کے بعد ایجاب و قبول کرو. الحمدللہ میں نے قبول کیا کہنا پڑے گا آپ کو. یہ تمام قانون آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، تو آدم علیہ السلام نے اس پر عمل کرتے ہوئے حوا علیہ السلام کو اپنے نکاح میں لیا. تو بہرحال نکاح کے متعلق یہ آیت کریمہ نے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلی آ رہی ہے. ہر مذہب کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ عبادت چلی آ رہی ہے، یہ طریقہ اور یہ رواج چلا آ رہا ہے. کسی عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں شادی کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں. یہود کے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں. پتھروں کی پوجا کرنے والوں کے کسی نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں. کوئی نوجوان دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لیجئے کہ شادی کے بغیر نہیں ہے اور شادی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے. جوانی کیا کام کی کہ جب بچہ ہے ماں باپ کی سرپرستی میں چلتا ہے، جب اپنے قدموں میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ایک شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اہم ضرورت اور شے ہے. تو نہ شادی اور نکاح کرنا ہر مذہب کے اندر ایک رواج ہے، لیکن رواج الگ الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. مسلمان بھی شادی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی شادی کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کی نیت الگ ہوتی ہے. کیا ہونی چاہیے شادی کرنے کی نیت؟ کہ شادی کرنے سے ہمارے معاشرے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چلو شادی کر لیں گے، 50 یا 1 لاکھ روپے جوڑے کو لیں گے تو اس کو بیپار کرنے کے لیے آ جائے گا. افسوس ہے کہ ایک اللہ کا ماننے والا، رسول کا چاہنے والا، رسول کے اوپر نعرے لگانے والا نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے. شادی کرنے کی سب سے پہلی بنیادی بات اور نیت ایک مسلمان کے لیے 2 ہونی چاہیے. غیر مسلم شادی کرتا ہے تو اپنے فطرت کے لیے، اپنے جسم کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم مسلمان کو اپنے جسم اور فطرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں، عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں. اللہ کے طرف سے بھی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نوجوانوں نکاح کرو عورتوں میں سے جس سے تم چاہتے ہو. سرکار نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مسلمان شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی بھر شادی کرنے کے طفیل میں عبادت کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. آپ پوچھیں گے نکاح بھی کریں ثواب بھی لکھا جاتا ہے؟ ہاں ضرور لکھا جاتا ہے. کیسے؟
کہ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو اگر کوئی نوجوان سامنے لے کر آتا ہے تو وہ کام اس کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اور نکاح بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک لمبی عبادت۔ نماز پڑھتا ہے کوئی مسلمان، پاؤ گھنٹہ 15 منٹ نماز پڑھتا ہے تو 15 منٹ کا ثواب اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ روزہ رکھتا ہے اگر کوئی مسلمان، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا ہر لمحہ ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ حج کو جاتا ہے تو ایک خاص مہینے میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص مقام میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو جب دیتا ہے، جس کو دیتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب نوجوان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے لے کر مرنے تک، رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک، دکان سے لے کر مکان تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی زندگی میں شادی کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے عبادت سمجھ کر شادی کرو، اس کے بعد اپنے فطری تقاضوں کے لیے استعمال کرو تو یہ استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، اس کے استعمال کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب اور ایک نیکی بڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جب اس حدیث کو کوئی عاشق سن لیتا ہے، کوئی مسلمان سن لیتا ہے تو اس کے جسم میں کپ کپی لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا، اگر خدا نہ کرے میری اس حالت میں موت آ جائے تو میں کل خدا کو اور خدا کے رسول کو کیا صورت دکھلاؤں گا۔ اس لیے فوراً نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ڈرایا ہے اور یہ وعید بتائی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور بتائیے آپ کہ جو حضور کی امت میں سے نہیں ہوتا ہے اور حضور کے آنے کے بعد کل قیامت میں کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ اللہ اگر چاہے تو مغفرت کر دیں گے، لیکن رسول کے عاشق کے لیے اس حدیث کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ لیکن شادی کیوں کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کس سے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں ان 3 سوالات کے جواب کو مفصل طور پر آپ حضرات سے کہوں گا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد تو ثواب، دوسرا مقصد یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شادی کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ نوجوان، موجودہ دور پہ چلنے والے نوجوانوں کو سڑکوں میں دیکھیے آپ، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے راستے میں آنے والی ہر عورت کو اپنے ہونے والی بیوی سمجھ کر مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ جس کی شادی ہو گئی وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو کیوں میں دیکھوں، میرے گھر کے اندر تو میرے نام کے اوپر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے سے آئی ہوئی ہے، وہ سنت طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو دیکھنے پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا حرام تھا، شادی سے پہلے بات کرنا حرام تھا، اسی لڑکی کو نکاح کے بعد دیکھنا ثواب ہے، بات کرنا ثواب ہے، ہر قسم کا فائدہ اٹھانا ثواب ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رسول کے طرف سے کہ شادی اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا کہ شادی کے بعد بھی چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بس اسٹانڈوں پر یا پلیٹ فارموں پر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟
शादी तो इसीलिए करते हैं छेड़छाड़ी दुनिया से खत्म हो जाए, मजाक खत्म हो जाए, हया बाकी रह जाए, पर्दे का मुकम्मल निजाम हो जाए, लड़का गुमराही की तरफ ना जाए, लड़की गुमराही की तरफ ना जाए, इसलिए शादी करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया कि या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, फमन इस्तता मिनकुमुल बाता, अगर तुम में से कोई इस्तिताअत रखता है, शादी करने की सलाहियत रखता है, फलयतज़व्वज, वो क्या कर ले, शादी कर ले। नौजवानों से खुसूसन खिताब। और शादी की उम्र शुरू होती है जवानी में, और बुढ़ापे में अगर कोई करना चाहता है तो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इब्तदा बचपन तो खेलने का जमाना होता है, पढ़ने का जमाना होता है, कूदने का जमाना होता है। लेकिन जवानी के जिस मंजिल पर जिस वक्त वो कदम रखता है, उससे ये हुक्म शुरू हो जाता है कि वो शादी करे। शादी करने से उसकी जवानी महफूज होती है, उसके अखलाक महफूज होते हैं, उसके किरदार महफूज होते हैं। ये पहले सवाल का जवाब हो गया कि शादी क्यों करें। तो आप हजरात अच्छे तरीके से मालूम कर लिए कि शादी करने से बहुत बड़ा फायदा दुनियाई और दीनी फायदा है। और अब शादी किससे करे, एक बहुत बड़ा मसला आ गया हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर, हमारे बिरादरी के अंदर। शादी किससे करे? नौजवान पूछे तो सही उलमाए किराम से, घर वाले पूछे तो सही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से कि शादी मैं किससे करूं, हुजूर किससे किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी किससे की, हजरत उमर फारूक ने शादी किससे किया, हजरत उस्मान गनी किससे किया, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुम किससे किए हैं, अकाबिरीन किससे किए हैं, सहाबा किससे किए हैं, और अल्लाह के रसूल ने किस औरत से शादी करने का हुक्म दिया है। जिंदगी को सुकून बनाने के लिए, जिंदगी को इत्मीनान बनाने के लिए दुनिया में कैसी औरत से शादी करना चाहिए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है नौजवानों को। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा और पवित्र मजहब है, नौजवानों के दिमागों में आने वाले हर सवाल का जवाब है, हर मसले का हल है। तो फरमाया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शादी सबसे पहले एक ऐसी औरत से करो जो उम्र में छोटी रहे। आप पूछेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, और हजरत खदीजतुल कुबरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल उम्र में ज्यादा थी। और यही हुजूर फरमाते हैं कि उम्र में छोटी रहे औरत, ये तो आखिरी नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है कि वो बड़ी औरत से भी शादी की और उम्र में सबसे छोटी औरत से भी शादी करके दिखलाया, बेवा औरत से भी शादी करके दिखाया है। कोई नौजवान अगर यही सुन्नत पर अमल करने वाला हो तो आए एक बेवा औरत से शादी करके दिखलाए। आज के जमाने में बेवा को मनहूस समझता है, सुबह को उठा, नमाज नहीं पढ़ा, खुदा को याद नहीं किया, व्यापार के लिए निकला, ऑफिस के लिए निकला, लेकिन रास्ते में पड़ोस की बेवा औरत की सूरत आ गई तो घर को वापस आ जाता है, कहता है कि आज मैंने एक बेवा औरत की सूरत देख ली, मेरा हर काम चौपट हो जाएगा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। अरे सबसे पहले सोच कि अगर बेवा औरत की सूरत देखता तो चौपट होना दूर की बात, तू तो फजर की नमाज नहीं पढ़ा, तेरा हर काम चौपट हो जाएगा। मैं यही कहता हूं कि बेवा औरत की सूरत को मनहूस समझ के नहीं आया, बल्कि डर खा के आ गया कि मेरे रास्ते में मैंने एक गुनहगार आया, बेवा औरत के रास्ते में आ गया। बेवा बड़ी बरकत वाली चीज है। हुजूर ने इसीलिए आने वाले दिमागों के नजरियों को तोड़ने के लिए सबसे पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी भी एक बेवा औरत से किया। बहरहाल उम्र में छोटी रहे औरत और इज्जत में भी छोटी रहे कि मर्द की इज्जत से औरत की इज्जत कम रहे, वरना शादी के बाद वो हम पर हुक्म चलाने लगेगी, हम पर हुक्मदारी करने लगेगी और कहने लगी कि मैं फला खानदान की लड़की हूं, मेरे खानदान की ये इज्जत है, तुम तो एक हकीर खानदान के हो। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्जत में भी छोटी रहे।
हसब और नसब में भी छोटी रहे, खानदान कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये आला खानदान का नौजवान है तो उसके खानदान से कम खानदान वाली लड़की रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जितने भी निके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो 11 औरतें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया है। हर औरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब और नसब से कम थी, ज़ाहिरन भी कम थी और बातिनन भी कम थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा फरमाते हैं कि माल के एतबार से औरत कम रहे। बड़ा धचका लगता है नौजवानों को इस बात पर, बहुत अटैक होता है नौजवानों को कि माल में कम रहे, ये कैसे हो सकता है। मैं तो शादी को व्यापार बना रखा हूं, शादी को तिजारत बना रखा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़े मालदार घराने में शादी करूं ताकि मैं मालदार हो जाऊं, मेरे पास पैसा आए, मेरे पास गाड़ी आए, मेरे पास बंगला आए। नहीं, सरकार ने फरमाया कि माल में कम रहे, वरना आकर पहली ही रात पर जूते सीधे करने के लिए कहेगी औरत, पानी लाने के लिए कहेगी। हमने हमारे कानों से सुना है, उन नौजवानों की दास्तान को सुना है जिन नौजवानों ने शादी से पहले 8 दिन पहले 50,000 रुपए जोड़े को लिया। शादी होकर 8 घंटे भी नहीं गुजरी कि होम मिनिस्टर इस चीफ मिनिस्टर पर हुक्म चलाने लगती है, जरा पानी पिलाइए, जरा मेरा बिस्तर ठीक कर दीजिए, जरा मुझे खाना ला कर दीजिए। करना चाहिए, हक मिलता है एक औरत को जो जोड़े को पैसे देती है, क्योंकि उसने लड़के को खरीदा है। जिस चीज को खरीदते हैं खरीदने वाले को पूरा इख्तियार मिलता है, चाहे उस चीज को बाकी रखे या तोड़कर सत्यानाश कर दे। हमारे माशरे में हर लड़की लड़के को खरीदती है, मैं यही कहता हूं। हालांकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम गोया के निकाह जो करते हो एक किस्म की व्यापार करते हो, इसलिए मेहर तुमको देना पड़ेगा। लड़का मेहर देकर लड़की को शादी करना पड़ता है, लेकिन आज का दौर ऐसा खलीज हो गया है कि लड़की मेहर देने लगती है। मेहर का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़की पैसे देती है, रिश्वत देती है। लड़की का बाप कहता है कि मेरी बेटी के आखिरी सांस तक तुम मेरी बेटी को पालना होगा, बताओ कितने पैसे लोगे। लड़का सोचता है कि 50,000 में पालूं या 1 लाख में पालूं, मजबूरन कहता है कि 50,000 दीजिए या 1 लाख दीजिए। पूरी जिंदगी लड़का गुलाम बनकर रह जाता है लड़की का। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर फौकियत दे रखी है। लेकिन जैसा जैसा जमाना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे अखलाक में गिरावट, मसाइल में गिरावट, उसूलों में गिरावट, ज़वाबित में गिरावट, हर किस्म की गिरावट आती गई। मेहर देने के बजाय लड़की जोड़े को रिश्वत को पैसे देकर लड़के को खरीदना चाहती है। याद रखिए नौजवानों, हमारा एक वकार है, हमारी एक मेजॉरिटी है, हमारा एक बड़पन है कि ये नौजवान दीन के सबूत हैं, माशरे के सबूत हैं, हर माहौल में मुसलमानों के रहबर हैं। क्योंकि यही नौजवानों ने जंग ओहद में अपना किरदार बताया था, यही नौजवानों ने हर जंग के मैदान में एक किरदार दिखाया था। यही नौजवानों की शक्ल में एक जमाने में हिंदुस्तान में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आए थे, एक जमाने में मोहम्मद बिन कासिम भी आए थे। यही कर्नाटक की सरजमीन पर टीपू सुल्तान जैसे एक बेहतरीन नौजवान भी पैदा हुए थे। उनके कब्रों को जाकर टक्कर मार कर पूछिए, तुम्हारे हुक्मरानी करने की वजह क्या थी, तुम बादशाहत करने की वजह क्या थी, क्या तुमको खाना नहीं मिल रहा था, क्या तुमको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। वो यही कहेंगे कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए पैदा हुए, औरतों की हिफाजत के लिए पैदा हुए। जब हिंदुस्तान से मोहम्मद बिन कासिम जाने लग रहे थे, वाकया तारीख दोनों को याद होगा कि उनके दामन पकड़ने वाली हिंदुस्तान की मुसलमान नहीं बल्कि गैर औरतें भी थी, कि कह रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम जब तुम आए तो हमारी इज्जतों की हिफाजत हो रही थी, जब तुम आ रहे तो हमारे माल की हिफाजत हो रही थी, अब तुम हमको किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो। ऐसे नौजवान हैं, हमारे अखलाक को मत गिराओ, हमारे वकार को मत गिराओ। हम ऐसा काम करना चाहिए जो सारी दुनिया में तारीख बनकर हो जाए। ये दुनिया का नापी
مزید مال آکر ہم کو کیا کرے گا؟ چند دن رہنے والا یہ مال ہماری زندگیوں کو سنوارے گا نہیں، ہماری آخرت کو سدھارے گا نہیں، بلکہ ہم اپنے پیسے خرچ کریں گے، عورت سے کسی قسم کا مال نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ ارکان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کی طرف سے مال لینا جائز نہیں ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے، بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جوڑے کو بھیک مانگا ہے، کپڑے کو بھیک مانگا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، وہ میری ماں جو اپنے پیٹ میں مجھ کو 10 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اپنے لال خون کو سفید خون میں بدل کر دودھ پلایا، ہر خواہش کو ہماری پوری کی، باپ نے خون کو پسینہ کے طور پر بہا کر ہمارے لیے کپڑے خرید کر لایا، ہمارے ہر خواہشوں کو پورا کیا، ہمارے کھیلنے کے ساز و سامان لایا۔ جب جوانی کا موقع آتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، ہمارے وقار کو گرا کر ایک عورت کے سامنے ہم اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، لڑکی کے باپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، جو چاہے اپنی مرضی سے مانگتے ہیں۔ معلوم بھی ہے سوال کرنے کا وجہ کیا، سوال کرنے کا عذاب کیا ہے، بھیک مانگنے والوں کا عذاب کیا ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں ہر مسلمان ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اٹھے گا، لیکن سوال کرنے والے اٹھتے ہیں تو کس حالت میں اٹھتے ہیں معلوم؟ ان کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہوگا، بلکہ چمڑے اور ہڈیوں کی شکل میں اٹھے گا۔ ساری دنیا کہنے لگے گی، وارے نوجوان، دنیا کے اندر تیرا وزن تو 200 کلو تھا، آج بغیر گوشت کے اٹھ رہا ہے۔ وہ نوجوان شرمندہ ہو جائے گا، افسوس کرنے لگے گا، ساری دنیا پوچھنے لگے گی، تیرا یہ گوشت کہاں گیا جو اپنے گوشت پر فخر کرتے ہوئے تو پھر رہا تھا؟ وہ نوجوان یہی جواب دے گا نا، یہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے گوشت بنایا تھا، یہ ساس کے گھر کے پیسوں سے بنایا تھا، شادی کے دعوت سے بنایا تھا۔ صرف نوشہ نہیں اٹھے گا، نوشہ کے ساتھ شادی کے محل میں کھانے والے 500 بھکاری بھی بغیر گوشت کے اٹھیں گے۔ کیوں اٹھیں گے؟ کیونکہ دعوت مانگ کر کھائے تھے۔ افسوس ہے رشتہ دار بھی کس نیت سے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں شریعت کا لحاظ نہیں ہے، حضور کے مسئلے کا لحاظ نہیں ہے۔ پوچھئے نوشے سے کہ عرس والے خودی سے دعوت دے رہے ہیں یا تم بھیک مانگ کر مجھے بھی بھکاریوں میں شامل کر رہے ہیں؟ ارے بھکاری ہے تو جائیے شوق سے، اگر اپنا باپ دادا ہی پیشہ ہے بھیک مانگ کر کھانے کا، شوق سے جائیے، شادی محل میں جائیے، لیکن کرسی میں بیٹھ کر نہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کھائیے۔ میں تو اکثر یہی کرتا ہوں، ایسے جوڑے کو لینے والے نوشہ کا نکاح مسجد کے اندر کیوں پڑھاتے ہو؟ کیونکہ مانگنے میں فرق نہیں ہوتا، 100 روپے مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے، 1 روپیہ مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرق کرتے ہو، تمیز کرتے ہو؟ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندھا اور نابینا، معذور، لاچار، کمزور جو چارنے اور آٹھنے مانگتا ہے، اسی کی صف میں کھڑا کر کے اس کا بھی نکاح پڑھائیے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے چارنے اور آٹھنے مانگا تھا، یہ 50,000 اور 1,00,000 روپے مانگا ہے۔ مانگنا تو دونوں کے اندر پایا گیا، سوال دونوں کے اندر پایا گیا، بھیک کا مادہ اور صفت دونوں کے اندر پائی گئی۔ ایسے نوجوان کا مسجد کے اندر نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نکاح پڑھانا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم بھکاریوں کو بھکاریوں کی جگہ میں رکھتے ہیں، مالداروں اور غنیوں کو اور بہادر نوجوانوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مال کے پیچھے پڑ کر عورتوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا آج کے نوجوان، ان کی جوانیوں کو خراب کر دیا آج کے نوجوان۔ 50,000 روپے لے کر کتنے دن زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لے گا؟ یہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ رات کا مالدار صبح کو فقیر اور صبح کا مالدار رات کو فقیر۔ ایسے دور پر مال کا ہرس، مال کی لالچ ایک مسلمان کرتا ہے تو بڑی تعجب ہوتی ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عذاب سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اکثر واقعات آج ہر مسلمان جانتا ہے۔ شعور ہے نوجوانوں کے اندر، عقل ہے نوجوانوں کے اندر، بات کو پرکھنے اور سوچنے کا مادہ نوجوانوں کے اندر ہے۔ ساس کے گھر سے سلامی آتی ہے نوجوان نوشوں کو، ہنگوٹی آتی ہے، شک ہوتا ہے، یقین نہیں آتا، فوراً آج ہنگوٹی پہن کر دوسرے دن ماروڑی کے دکان پر جا کر کہتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ یہ ہنگوٹی 22 کیرٹ کی ہے یا 18 کیرٹ کی ہے؟
کیونکہ پہلے مانگا تھا کہ 22 کیرٹ کی ہونا چاہیے. اگر 22 کے بجائے 18 کیرٹ کا ہو تو نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ سونے کے اندر فرق آ گیا ہے. جب اتنا سوچنے کی عقل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یاد رکھنے کی عقل نہیں ہوگی؟ پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جہالت کیا تھی. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ دفن کر دیتے تھے. اپنے پیٹ سے پیدا کرنے والا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو گڑا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا. کتنا رذیل باپ ہوگا، کتنا سخت دل باپ ہوگا کہ اپنے خون سے پیدا کیا بچہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے. ایسے باپ سے جا کر پوچھو تو کیوں دفن کرتا تھا، تیرے دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہر بچی کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس زمانے کا مشرک کہے گا کہ مجھے عزت کا خوف تھا اس لیے میں لڑکی کو دفن کر دیتا تھا. آج بھی ایسے باپ ہیں جو لڑکی کو، اپنے بچیوں کو قبرستان میں دفن نہیں کرتے بلکہ ان کے آرزوں کو دفن کر دیتے ہیں، ان کے خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں. ایسے باپ کو جا کر پوچھو کہ تم اپنے بچوں کے آرزوں اور خواہشات کو کیوں دفن کرتے ہیں، تو وہ باپ کہے گا آج سے 20 سال پہلے جب یہ بچی میرے گھر کے اندر جنم لی، اس بچی کو میں نے پیدا کیا، اس وقت یہ بچی 1 سال کی تھی یا 1 مہینے کی تھی. آئندہ آنے والے 20 سال کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی بات کو سوچتے سوچتے میں بستر کا ہو کر رہ گیا، بیماری شروع ہو گئی، تباہ اور برباد ہو گیا. فکر کرتے کرتے میں زندگی کو نقصان میں ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ کہ بچی کی پرورش کرنے کی فکر نہیں تھی، بچی کی عزت کی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو یہی فکر تھی کہ میرے گھر کو لے کر آنے والے نسبتی لڑکا جو میرا داماد بن کر آنے والا کہاں 50,000 کا بم ڈالے گا یا 1 لاکھ کا بم ڈالے گا معلوم نہیں ہے. ارے یہ بم تو اتنا خطرناک ہے، لوگ امریکہ کے بم کو خوف کھاتے ہیں، عراق کے میزائل سے ڈرتے ہیں. ویسے تو ہمارے ہندوستان کے اندر اور بنگلور کے اندر ہر گھر کے اندر بم پڑتا ہے، لیکن شکل وہ تھی کہ وہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو وہ آگ پورے شہر کو جلا کر رکھ دیتی ہے. یہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو انسانوں کے پورے آرزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، خواہشات کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارتا ہے تو ظالم کہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون پیتا ہے تو ظالم کہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ ہمارے معاشرے کا لڑکا ایک گھر کی ایک لڑکی کی عزت نہیں، پورے گھر والوں کے جان کو تباہ کرتا ہے، اس کو ظالم کہنے کے بجائے نوشا کہتے ہو. شرم آنی آ جائیے ایسے لقب دینے والوں کو. یہی مال کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی ہمارے سے مال میں کم ہو، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو غریب سے شادی کر کے دکھائے. آپ کہیں گے کہ حضرت بالکل حدیث سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کہاں کیا تھا؟ نوجوان بھی جہاں چاہے وہاں پر علماء کرام کو اٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیسے بھی اٹک جائے علماء کرام، اپنے مفاد کا مسئلہ اور حدیث آئی کبھی اس حدیث کا دامن نہیں چھوڑتے. جہاں داڑھی چھوڑنے کی بات آتی ہے، حضرت ابھی ہم بچے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو تب داڑھی چھوڑیں گے. جہاں مالدار لڑکی سے شادی کرنے کی حدیث آ گئی، خوب داون گھٹ پکڑ لیا. کہتا ہے کہ حضرت کیا معلوم نہیں حضور کی سیرت آپ کو؟ بتاؤ حضور کا پہلا نکاح کہاں ہوا؟ میں جواب دوں گا کہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے. اچھا حضرت خدیجہ کی ذرا سیرت بیان کیجئے. میں کہوں گا کہ حضرت خدیجہ مکے کی بہت بڑی مالدار عورت تھی. کہتا حضرت رکو آگے مت بڑھنا. حضرت خدیجہ مالدار تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں مالدار تھی. لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ مالداروں سے شادی مت کرو. حضور کی سنت ہے پہلا نکاح حضور نے مالدار سے کیا تھا. ایسا نوجوان جو سوال کرتا ہے اپنے خیالوں میں اس بات کو نشین نظیر کر لیا ہے، اس نوجوان سے میں کہوں گا کہ جس بیوہ عورت کو دیکھ کر تو ڈر کر گھر کو واپس آتا تھا، ویسے ہی حضور کی سنت سمجھ کر کسی بیوہ عورت کا ہاتھ تو تھام لے. خدا کی قسم حضور نے پہلا نکاح مالدار عورت سے اپنے پیغام سے نہیں کیا، بلکہ حضور کے عادت اور اخلاق کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا کہ میں اتنے شریف لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہے کوئی مالدار گھرانے کی کوئی لڑکی تمہارے اخلاق کو دیکھ کر پسند کرے، تمہارے کردار کو دیکھ کر پسند کرے، تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر پسند کرے؟ شادی کے بعد تمہاری زندگیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی تقدیر پر روتی ہے. تمہارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کوستی ہے کہ ایسے لڑکے سے مجھے شادی کر کے دے دیے.
ہمارے اخلاق بھی ایسے بناؤ کہ کوئی مالدار خود پیغام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دو شوہروں سے بیوہ تھی، اس کے باوجود پیغام بھیجتی ہے کہ مکے کے وہ بہترین نوجوان، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے جو مجھے بہت ہی پسند آ رہے ہیں، ایسے نوجوان کو جا کر کہنا کہ مکے کی وہ خاتون تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے آنے والے نظریے کو توڑ دیا، جو 1400 سال پہلے بعد میں آنے والا نظریہ بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے بیوہ عورت سے شادی کیا، نہ کہ مال کو دیکھ کر۔ ہے کوئی مال کے بجائے بیوہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے شادی کرنے والا ایک نوجوان بھی اٹھ جائے تو میں کہوں گا کہ پورا بنگلور کامیاب ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ایک نوجوان اٹھ جائے، میں کہوں گا کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ مال کے پیچھے اتنا مرتے ہیں، چلیے نوجوان تو خراب ہو گیا، اس نوجوان کے ماں باپ کیوں بھکاری بنتے ہو؟ نوجوان تو بہت شریف ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تقاریر کو سن کر، علماء کرام کے نصیحتوں کو سن کر، حدیث کو سن کر نوجوانوں کا دل واقعتاً پگھل جاتا ہے، لیکن اس نوشا کی اماں کا دل کبھی نہیں پگھلتا، نوشا کے بابا کا دل نہیں پگھلتا۔ کیوں کہ نوشا کی اماں کو نوشا کنکر کا دانہ ہے، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا یہ ایک بیٹا شادی کروں تو دھوم دھام کی شادی کروں۔ اس اماں سے میں یہی کہتا ہوں کہ چرا اپنے پیسے سے کر کر دکھا، تب پتا چلے گا کہ دھوم دھام کس کو کہتے ہیں۔ اتنا اگر تیرے پیسے تو خرچ کرے گی تو تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ باپ اگر تو اپنے پیسے خرچ کر کے ولیمہ زور کر کے دکھا، مہر رکھتا ہے 786 روپے یا 1111 روپے، پورا ایک آنا، یہ اصول بن گیا ہے، پنجتن پاک کا اصول ہو گیا۔ کیا ہے اصول؟ جب مہر رکھتا ہے تو 1111 روپے رکھتا ہے، جوڑے کا پیسہ لیتا ہے تو 1 لاکھ سے کم لیتا ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے، وہ مہر دیتا بھی ہے، زندگی ختم ہو گئی، پہلے یہ مرتا ہے یا اس کی بیوی مرتی ہے معلوم نہیں۔ اگر خدا نہ کرے نوشا مر جاتا ہے، بیوی روتے روتے تھک جاتی ہے، تو ایسے وقت میں محلے کی جو بوڑھی عورتیں آتی ہے، لڑکی کو بلا لے کر آتی ہے، اماں کیا ہوتا ہے، میرے اوپر جو گزرا ہے وہی تیرے اوپر بھی گزر رہا ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ خیر رونا دھونا چھوڑ دے، صبر کا دامن تھام لے، لیکن اس کا مہر جو ہے وہ معاف کر دے۔ بوڑھی عورتوں کی اس کے سوا محلے میں کوئی کام ہی نہیں رہتا، کون مرتے ہیں کس کا مہر معاف کریں گے؟ ایسا مر جانے کے بعد مہر معاف نہیں ہوتا۔ فتویٰ علماء کرام سے پوچھئے کہ میرا شوہر مر گیا، مجھے زبردستی میرا مہر معاف کرا دیا گیا ہے، کیا میرا مہر معاف ہو گیا؟ اگر کوئی عالم کہے کہ معاف ہو گئے تو آپ برملا مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے غلط تقریر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حوا کے پیدا ہونے سے خوش ہو گئے، چھونا چاہے تو حوا نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھوئیے، آپ نے ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ مہر کیا تھا؟ آدم نے بھی مہر باندھا ہے، حضور نے 11 شادیاں کی ہے۔ حضور سے پوچھو کہ کبھی تم نے بغیر مہر کے نکاح بھی کیا ہے؟ اپنے 4 بیٹیوں کی شادی بھی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بغیر مہر کے کوئی داماد آ کر نکاح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ پوچھا آپ کہ کوئی صحابی بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے نکاح کیا ہے؟ لیکن جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ہر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے عاشق سے پوچھو کہ اپنی زندگیوں میں تم نے ابھی مہر ادا کر دیا تو فوراً کہے گا حضرت جنتا دل کی حکومت ہے، بے پارانچ نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بیپار کو اور مہر کو کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ مہر میں ادا نہیں کروں گا، تو شادی کرنے کے بعد بھی وہ بیوی اس پر حرام رہتی ہے۔ آدم نے حضرت حوا کو چھونے جاتے ہیں، حوا نے کہا کہ آدم میرا مہر ادا کرو۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، ڈالر نہیں تھے، ریال نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کیا مہر ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم
میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے ابا اور امی نے مہر ادا کیا، لیکن یہ نوشہ مہر نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا۔ مہر کے متعلق بڑے ہی سخت تاکید آئی ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں دفتر کے اندر، لیکن ادا نہیں کرتے۔ لیکن جوڑے کا پیسہ 1 مہینہ پہلے لے لیتا ہے، ایڈوانس میں لیتا ہے، نہیں نکاح کے بعد دیتے ہیں۔ نکاح نہیں کریں گے نوجوان، پہلے جوڑے کو پیسے دیجئے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ لیکن مہر، اگر میری بہن بھی ایک کیسٹ سنتی ہے تو غور کر کے سن لے، آپ کو ایک میں پلان بتاتا ہوں، اچھا پلان ہے، بہت اچھا پلان ہے، آخرت کا پلان ہے، صحیح پلان ہے۔ اللہ نے مہر کو فرض قرار دیا ہے، جوڑے کو حرام بتایا ہے۔ جوڑے کا پیسہ لینا حرام، مہر کا ادا کرنا واجب۔ لیکن معاشرہ اتنا غلط ہو گیا کہ حرام پر سختی ہے اور حلال پر ڈھیل۔ اس لیے اگر کوئی نوشہ 50,000 جوڑے کو مانگتا ہے تو دے دیجئے، بغیر جوڑے کا ایک گھوڑا شادی نہیں کرے گا تم سے، دے دیجئے جوڑے کو۔ لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو 2 لاکھ روپے مہر طے کیجئے، تب مانگنا چھوٹ جائے گا، کم مہر میں نکاح کر لے گا۔ اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ مہر زیادہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں تاکہ جوڑے کی لعنت ختم ہو جائے، جوڑے کی یہ فضول اور رسوم ختم ہو جائے۔ بہرحال مال میں ہمارے سے کم ہو، عمر میں ہمارے سے کم ہو، حسب و نسب میں ہمارے سے کم ہو، لیکن ادب اور اخلاق میں ہمارے سے زیادہ ہو۔ دونوں طرف سے یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ادب ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے۔ لڑکا والا یہی سوچے کہ لڑکی والی میرے سے زیادہ عبادت گزار رہے، میرے سے زیادہ اخلاق والی رہے، میرے سے زیادہ بہترین اخلاق والی رہے۔ اگر کوئی لڑکی رہے تو یہ سوچے کہ میرا شوہر بننے والا میرے سے زیادہ اخلاق میں رہے، لیکن اخلاق کو آج دیکھتے نہیں۔ لڑکی کی پسند یہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر ہینڈسم ہو جائے، بہترین پرسنالٹی والا ہو جائے۔ اگر کوئی داڑھی والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی، جھبے والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ زمانے کا نوجوان نہیں ہے، یہ تو آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونا یا تو جنگل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی داڑھی، اس کا جھبا مجھے پسند نہیں آتا، مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ نام تو نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ ذرا اچھا شوہر تلاش کر میری بہن، اللہ والے کو تلاش کر، ادب والے کو تلاش کر، بہترین کردار والے کو تلاش کر۔ صورت کو مت دیکھ، پرسنالٹی کو مت دیکھ، جسم کو مت دیکھ، بیپار کو مت دیکھ، اس کی زبان کو مت دیکھ، دیکھ تو یہ دیکھ کہ یہ سنت کا عاشق ہے نہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ تیری جیسی ایک بہن آج سے 1400 سال پہلے سرکار کے زمانے میں بھی تھی۔ ایک نوجوان آتے ہیں صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حبشی تھے، حبش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نوجوان ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا، میرے کلر کو دیکھ کر کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں حبشی ہوں، اس لیے میرا نکاح کہیں کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں گھر پر جاؤ، وہاں ایک صحابی میرے دوست ملیں گے، ان سے کہنا کہ آقا نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ صحابی جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کے والد آئے، ایک دوسرے صحابی، دروازہ کھول کر سلام و کلام کے بعد گزارشات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حبشی غلام جو صحابی تھے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لڑکی کے باپ ہوتے ہیں، لڑکی کے اچھائی کا خیال ہوتا ہے، گھر کے اندر آنے والے داماد کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکی کے جو والد وہ بھی صحابی تھے، دل کے اندر ملال ہوا، میری بیٹی تو حسین و جمیل ہے، آنے والے صحابی کیسے ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ذرا دل میں ملال آیا۔ عورتوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، کوئی بل مارتے ہیں تو فوراً مرد سے پہلے
औरतें सुनने लगती हैं, कौन आया है, कैसे आया है, क्या कह रहा है। इसलिए उस जमाने में भी वो लड़की सुन रही थी बाप के और आने वाले सहाबी की बातों को। तो बाप इनकार करते हैं तो लड़की आती है, अब्बा जान क्या हो रहा है मुकालमा। बेटी को बाप कहते हैं कि बेटी जरा अंदर चले जाओ, ये हमारी निजी बातें हैं, अंदर की बातें हैं। बेटी कहती है कि अब्बा जान मैं तो पूरी बातें सुन ली, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आया हुआ है, निकाह का दावत देता है, इसलिए इसकी सूरत को मत देखो, आने वाले को मत देखो, भेजने वाले को देखो। अब्बा जान ये आने वाला कैसा भी रहे लेकिन भेजने वाला सारी दुनिया के हसीनों में से हसीन है। ऐसा ये करना चाहिए लड़कियों को कि मेरा शौहर सुन्नत का मुती और फरमा बरदार रहे, और लड़का भी यही सोचना कि मेरे घर के अंदर आने वाली लड़की मालदार नहीं बल्कि मेरे जिंदगी को सुकून बख्शे, मुझे इत्मीनान बख्शे। हम हमारे से ऊंचे घराने की लड़की को अगर शादी करेंगे वो पैर पर पैर डालकर बैठ जाएगी, हमारी इज्जत नहीं करेगी, अखलाक नहीं रहेंगे उसके पास। आने वाली लड़की को सबसे पहले ये पूछो कि तुम कुरान पढ़ी हो कि नहीं हो, हदीस पढ़ा है कि नहीं है। लेकिन लड़का पूछता है कि कौन सी लड़की है, कौन से ग्रेजुएट को पास किया है, कौन सी तालीम तक पहुंची है। अरे दुनियाई तालीम लेकर क्या करेंगे। अगर लड़की कुरान पढ़ी हुई है, चंद हदीसों को जानती है, बेहतरीन औरत है दुनिया के अंदर, और इबादत मर्द से ज्यादा करने वाली हो, इतना करने वाली हो कि अगर शौहर फजर की नमाज को सो रहा है तो बीवी उठाकर भेजने वाली लड़की चाहिए। हराम काम कर रहा हो, व्यापार हराम कर रहा हो तो घर के अंदर रहने वाली खातून जन्नत उसको हराम से रोकने वाली हो जाए। लेकिन ऐसी लड़कियों को हम पसंद नहीं करते। बहरहाल माल के मुतालिक इतनी बातें मेरे ज़हन में आई, मैंने आप हजरात के सामने रखा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमन तज़व्वज इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दुल्लन। जो शख्स किसी औरत से शादी करता है, सिर्फ उसके इज्जत के लिए शादी करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसको जलील कर देते हैं। वमन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रन। अगर कोई मर्द औरत के माल को देखकर शादी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसको फकीर बना देते हैं। कैसे फकीर बनाएंगे ये मालूम नहीं है। देखा होगा आपने, बड़े बड़े करोड़पति होंगे जिनका ससुराल भी बड़ा करोड़पति है और खुद ये भी करोड़पति हैं, लेकिन परेशानियां दूर नहीं है। जब भी जाते हैं परेशानी ही परेशानी है, रात में नींद नहीं आती, बीवी की फिक्र नहीं है, बच्चों का ख्याल नहीं है। इससे बढ़ती कोई फकीरी की बात है? क्योंकि आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमा दिया कि फकीर अल्लाह ताला माल के ख्वाहिश करने वाले को बना देगा। इसके बजाय कुरान कहता है कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनियहुमुल्लाहु मिन फजली। अगर तुम में से कोई फकीर है तो वो शादी कर ले, शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला शादी की फजीलत में उसको मालदार बना देगा। मतलब ये नहीं कि जोड़े को 50,000 जो आए इसमें मालदार बन जाएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने फजल से दुनिया और दीनी एतबार से मालदार बना देगा। लेकिन आजकल नौजवान को हम किसी से पूछते हैं क्या भाई शादी कर ले क्या? नहीं हजरत, अभी हमें कमाई नहीं ना, अभी कमाना हजरत, शादी को भी कमाने को क्या ताल्लुक है। जोरू को पालने की ताकत आ जाए, बिरयानी के बजाय गंजी पिलाने की ताकत आ जाए, बेहतरीन रेमंड्स का कपड़ा हो या बिन्नी मिल का कपड़ा उसके बजाय मामूली काटन का कपड़ा पहनाने के काबिल हो जाए तो शादी कर ले। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि फमन इस्तता मिनकुमुल बाअ, इस्तिताअत अगर है शादी करने की, रोजाना खाना खिला सकता है, कपड़ा पहना सकता है, सुकून दे सकता है, सर पे साया है, छोटा मोटा घर है, तो शादी जरूर कर ले। शादी करने के लिए व्यापार की जरूरत नहीं है, माल की जरूरत नहीं है। बहरहाल तीसरी बात मैं आपको अर्ज करूं कि शादी कैसे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला आ गया माशरे के अंदर। शादी करने के तरीके को बदला दिया, हमारे कौम की लड़कियां दूसरे कौम के नौजवानों के हवाले हो गई। शादी करने के तर्ज को बदल दिया, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के लड़के के हाथ में चले गई। अगर ऐसी लड़कियां अपने दीन को बदलती है, ऐसी लड़कियां अपने मजहब को बदलती है, तो इसके जिम्मेदार मुझे माफ कीजिए नौजवानों के हम नौजवान हैं।
نوجوانوں کے ہم نوجوان ہیں. ہمارے خواہشات نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ میں میری ماں کے اوپر کتنے دن تک بوجھ بن کر رہوں. چلیے ایک مسلمان لڑکا نہ صحیح غیر مسلم لڑکا تو ضرور آیا، اس لیے مجھ کو پالنے کا وعدہ کرتا ہے. میرے ماں باپ کے ذہنوں سے ٹینشن دور ہو جائے گا، اس لیے مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کا ہاتھ تھامتی ہے. یقین نہیں آتا ہے تو مجھ سے آ کر پوچھو کتنے واقعات ہمارے شہر بنگلور کے اندر ایسے ہوتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون؟ یہی مسلمان بھکاری نوجوان ہیں. یہی مسلمان کے نوجوان کے ماں باپ جو ہیں مانگتے ہیں. اچھی حسین ہے، اللہ والی ہے، شادی کر لیجئے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسا حضور نے شادی کیا، حضور نے اپنے بیٹیوں کا شادی کیا، جیسے صحابہ کرام نے نکاح کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال خرچ کیا تو شادی محل میں خرچ کرتا، کی کہ تو انکم ٹیکس میں جا کر حساب بتانے کے لیے. سب ٹیکنیک ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، معلوم ہے کہ ہر ٹیکنیک کو ہم جانتے ہیں. لیکن سوچو کہ اپنی بیٹی ہی نہیں، قوم کی ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے، قوم کی ہر لڑکی ہماری بہن ہے، قوم کی ہر عورت ہماری ماں ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ایک مالدار گھرانے کا لڑکا اپنی ایک مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو غریب گھرانے کا لڑکا بھی یہی سوچتا ہے کہ میں بھی مالدار گھرانے میں شادی کروں. عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی مالدار نہیں تھا. آج کیا مالدار ہوں گے؟ اپنے بیپار میں جھوٹ کہے بغیر نہیں کما سکتے، دھوکہ دیے بغیر نہیں کما سکتے، دوسروں کا مال لوٹے بغیر نہیں کما سکتے. لیکن عبد الرحمن بن عوف عاشق رسول تھے، فدائے رسول تھے، جان کو قربان کرنے والے. جنگ احد میں حضور کے قاتل اپنے جسموں پر 20 زخم کھائے. ایسے صحابی سے بڑھتی کوئی حضور کو چاہنے والا ہوگا؟ اور مال بھی اتنا مال تھا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. آج معمولی ماروتی کے بجائے زن رکھ لیا تو کمر اکڑ جاتی ہے. معلوم ہے کہ ایک افٹر کے بجائے 2 افٹر بن لیا کمر اکڑ جاتی ہے. 50 سورن کے بجائے 100 سورن گھر کے اندر رہ گیا کمر اکڑ جاتی ہے. عبد الرحمن سے جا کر پوچھئے کہ تمہارے پاس سونا کتنا تھا تو وہ کلو کا حساب بتائیں گے آپ کو. اتنے بڑے مالدار کہ ایک مرتبہ سونا بانٹ رہے ہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، سونا بانٹ رہے ہیں، وہ بھی ناپ کر بانٹ رہے ہیں. کتنے صحابی کو بانٹا؟ 1300 صحابی کو بانٹا، سونا بانٹا ہے. آئے کوئی مالدار اٹھ کر کھڑا ہو جائے، بولے مجھ سے میں بھی سونا بانٹتا ہوں. اتنا مال نہیں ہے ہمارے پاس. ہر مالدار میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کا فقیر ہے. عبد الرحمن کے پاس اتنا مال تھا، وہ چاہتے تو کیسی شادی کرتے؟ بہترین 5 سٹار میں شادی کرتے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت کراتے. لیکن عبد الرحمن نے دنیا والوں کو نمونہ چھوڑا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود میں شادی کتنی سادگی سے کرتا ہوں کہ شادی کا پتہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا. آج شادی کیے، دوسرے دن بازار سے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائے ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف. حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو فوراً عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے کل نکاح ایک انصاری عورت سے فرما لیا، نکاح کر لیا میں. حضور نے اعتراض نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ عبد الرحمن تم نے بڑی غلطی کی ہے کہ تمہارے زمانے میں تمہارے آخری نبی ہیں، ان کو چھوڑ کر تم شادی کیے. آج ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ کوئی منسٹر نہیں آتا تو ہمارے گھر کا جنازہ بھی نہیں اٹھتا. شادی میں کسی بڑے کو بھول جائیں گے ہم؟ ساری دنیا کے کتوں کو دعوت دیتے ہیں ہم. انسان تو انسان، اپنے گھروں میں رہنے والے کتوں کے کھانوں کا بندوبست بھی ہم کرتے ہیں. اتنا فضول خرچ کرتے ہیں. ایسا فضول خرچ کرنے والے کو قرآن نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ہزاروں روپے شادی محل کو دیتے ہو، لاکھوں روپے کھانے میں خرچ کرتے ہو. اس زمانے میں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک دسترخوان پر 2 سالن نہیں دیکھتے.
आज शुक्राने में 21 किस्म का मिठा होना, जिंदगी में 2 किस्म का मिठा अपने अम्मा के घर से नहीं खाया नौजवान, लीश पेश करता है कि 21 किस्म का मिठा चाहिए शुक्राने में। निकाह में मुर्गी होना चाहिए, मिठा होना चाहिए, बिरयानी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ से बढ़ती तो मालदार नहीं है नौजवान, मालदार। हुजूर ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुमने बहुत अच्छा काम किया, बारक अल्लाह अब्दुर्रहमान, तुम्हारे लिए अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। और हुजूर रहकर भी हुजूर ने ये एतराज नहीं किया अब्दुर्रहमान तुमने नहीं बुलाया। आज नौशो के भोनई को नहीं बुलाया तो नौशो निकाह को नहीं आता। वारे मुसलमान, कौन की बोलिया है कि मेरा दिल देखना का तो बाजू घर की शादी में देखो बोलकर, वैसे इन्हें पूरा दिल दिखाता है तो सास ससुरे के माल में दिखाता है। शादी इतना शौक है जोर से करने की, अपना पैसा खर्च करके खिलाओ, अपने पैसे से दावत कराओ, पता चलेगा। वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि तुमने 4 बेटियों का निकाह फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या जोड़े में दिया था, क्या जहेज दिया था? अपनी अकलौती बेटी, लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह फरमाते हैं। खातून जन्नत है, जन्नत के औरतों की सरदार है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। निकाह होता है तो बेहतरीन बहादुर इंसान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से होता है। निकाह कितना सादा होता है मालूम? आज शादी में आरस वाले भी आरस को इतना जोड़ा देते हैं, इतना जहेज देते हैं। मैं एक शादी में गया तो जहेज को देखा तो 10 मन के देगचे से लेकर पाव किलो के देगचे तक रखा हुआ है। मालूम नहीं कि वो पाव किलो के देगचे में कौन पका कर खाएंगे। नहीं यकीन है कि इतने खुराफात और अल्लाह की नाराजगी का जो निकाह करते हैं, इन नाराजगी से होने वाले बच्चे जो है माँ बाप को भगा देंगे जब ये बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी को खाने के लिए पाव किलो से ज्यादा चावल नहीं होगा, इसलिए वो पाव किलो की देगची भी देते हैं साथ। अरे ऐसे नौशों को लड़की देने की क्या जरूरत, जिसके घर के अंदर पकाने का सामान नहीं है, जिसको सोने के लिए घर में बिस्तर नहीं है। हजरत अली को हुजूर ने यही फरमाया कि अली अब तुम शादी करने वाले हो, बताओ तुम्हारे घर के अंदर क्या है। अली ने कहा कि यार रसूलुल्लाह कुछ नहीं है, एक ज़िरा है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अली ज़िरा को बेच कर आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़िरा को जाकर बेचते हैं तो 400 दिरहम आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 400 दिरहम को अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2 चादर लेते हैं, 1 नाली लेते हैं, फॉर्म की नाली नहीं, पत्तों की नाली, झाल की नाली थी। 1 तकिया लेते हैं, 1 प्याली लेते हैं, 1 चक्की लेते हैं। ये सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह का जहेज है। हुजूर ने खरीदा लेकिन माल हजरत अली का था। आज अपने बच्चों के शादियों में जो जहेज देते हैं, करोड़ों रुपए का जहेज देते हैं। पलंग तो 35,000, 40,000, 50,000 का देते हैं। उस पलंग पे सोने वाले को भी नींद आती है, प्लेटफॉर्म में सोने वाले को भी नींद आती है। नींद में जब फर्क नहीं है तो बिस्तर में क्यों फर्क करते हो? मामूली खाना खाने वाले को भी नींद पेट भर जाता है, बेहतरीन बिरयानी और मर्ग मुसल्लम खाने वाले को भी पेट भर जाता है। जब पेट भरना दोनों का होता है तो खाने में क्यों फर्क करते हो? लेकिन करने वाले जरा सोच लो, कल क़यामत में पूरे माशरे की लड़कियां हमको आकर पकड़ लेगी, अल्लाह से यही कहेगी अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का मालदार था जो खुद की जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को भी खराब किया था। अपनी बेटी की शादियों में इतना पैसा खर्च किया है लेकिन इसकी बेटी को देखकर, इसकी बेटी की शादियों को देखकर हमारे पास कोई रिश्ता नहीं आया। ऐसे मालदारों को तो चाहिए कि अपनी बेटियों की शादियों में मोहल्ले के गरीब लड़कियों की भी शादी करे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वाकया और एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जितना करते जाएंगे उतना सुनने के लिए मजा भी आएगा, लेकिन जरूरत तो अमल की है। जब इतनी बातें सुन लिए हैं, अगर कोई नौजवान शादी करने वाला है तो सुधर जाए। ऐसे खुराफात की शादी किया हुआ है
ہے تو مال کو واپس کر دے، جس کا سسرا ہے تو اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو جوڑے کے پیسے واپس کر دے، اگر سسرا بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں کو واپس کر دے، کیونکہ قرض کو واپس کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی قرض دیے بغیر مر جاتا ہے تو کل قیامت میں پیسوں کے بدلے عبادت سے اس کو قرض کو پھیرنا ہوگا۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی نہیں ہے، ہمارے اخلاق و کردار بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں سدھر جاؤ، شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ معاشرے کے اندر زنا ختم ہو جائے۔ جتنا شادیوں کو سخت بناتے جائیں گے اتنا زنا عام ہوتا جائے گا۔ اگر شادیوں کو آسان بنائیں گے زنا ختم ہو جائے گا، برادری کے اندر سہولت پیدا ہو جائے گی، غریبوں کی دعائیں ملیں گی، نوجوان لڑکیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، جوڑے گھوڑے کی لعنت سے معاشرے کو دور رکھے، صحیح طور پر سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات اور رسومات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔